مولانا امین حسن اصلاحی کے ان تفصیلی اقتباسات کو نقل کرنے کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میزان میں کہ قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنی مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2 قرآن مجید کے مقامات ہم صاحب آپ نے مختصر پیش کی ہیں، سورہ بقرہ کی آیت، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک ہی سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ اور دوسری سورہ ہود کی ایک آیت آپ نے نقل کی ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی اس طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اچھا ہم صاحب، یہ بظاہر تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن کیا ان آیات میں جس طرح آپ نے خود بتایا کہ استدلال کیا جاتا ہے، صورت کہا گیا ہے، تو صورت کیا اس پہلو سے کہا گیا ہے، یا صورت ایک عمومی طور پہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید چونکہ صورتوں میں ہے تو کہا کہ کوئی صورت بنا کر لے آؤ، یا صورت پورے کے صورت کے اندر ایک مضمون ہوتا ہے، وحدت ہے، اس کے اندر مثال طور پہ یہ مرتب آیات ہوتی ہیں، اس پہلو سے کہا گیا، یہ کیسے واضح ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں تو استدلال اس سے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پہلی وحدت تو آیت ہے، یعنی آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں، جیسے ایک نظم میں اشعار ہوتے ہیں، جی، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا لو، سورہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اپنی جگہ پر ایک مضمون کی وحدت ہے۔ اب جب وہ ایک وحدت ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ کس لحاظ سے وحدت ہے، یعنی سورہ کو سورہ کیوں بنایا گیا ہے۔ آیات کا مجموعہ ترتیب دینا ہے تو اس کے لیے کوئی الگ عنوان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز پر کوئی عنوان قائم کرتے ہیں یا اس کو کوئی الگ صورت دیتے ہیں تو اس کے پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے علماء، میں نے یہ مثال دی تھی، حدیث کی کتابیں ترتیب دیتے ہیں، اس میں بھی حدیثیں جمع کرتے ہیں، اس پر ایک باب کا جب وہ عنوان قائم کر دیتے ہیں تو ہر عاقل وہاں یہ طے کرتا ہے کہ یہ باب کیوں قائم کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے ابواب پر لوگ گھنٹوں گفتگویں کرتے ہیں کہ یہ باب انہوں نے کیوں قائم کیا ہے، وہ کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ جب روایتیں تو ہزاروں ہیں، ان میں سے 5 یا 10 یا 15 روایتوں کو جمع کر کے ان پر ایک عنوان قائم کر دیا گیا ہے، تو کوئی مصنف بھی یا کوئی شخص بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو بے معنی تو نہیں کرتا۔ کیٹیگرائزیشن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ صورت مقابلے میں لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز کا اظہار اس کی سورہ ہی میں ہوا ہے، تو اعجاز کے اظہار کے ظاہر ہے کہ سب پہلو ہوں گے، یعنی اسلوب بیان کیا اختیار کیا ہے، مضمون کیا ہے، مضمون کو ادا کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہے، مضمون میں کیا ندرت پائی جاتی ہے، مضمون کس شان کا ہے، ساری باتیں ہوں گی۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو محض آیت سے پیش کی جا سکے، وہ سورہ ہی کی بنیاد پر پیش کی جائے گی۔ اب تو واضح ہو گیا، ہم سے آگے